اللہ تعالیٰ اپنی توحید میں کہتا ہے قل، آپ کہیے. یہ نہیں کہ اللہ نے کہ هو اللہ احد، قل هو اللہ احد. قل اے رسول آپ کہہ دیجئے هو اللہ احد، وہ اللہ ایک ہے. یہ ہوا کیا ہے؟ اگر آیت یوں ہوتی بفرض محال میں فیض قل اللہ احد، یعنی قل اللہ احد، اے رسول کہہ دیجئے کہ اللہ احد ہے، تب بھی گرامیٹیکلی جملہ بالکل ٹھیک ہے اور بہت واضح ہے. ہوا کہہ دیجئے کہ وہ اللہ ایک ہے. یہ وہ کیا ہے؟ اب ہوا کہیں پلٹ رہا ہے تو ہوا سے پہلے لفظ کون سا کی طرف پلٹے گا؟ قل وہ اللہ. اچھا میں آپ سے بات کر رہا ہوں اور میں ڈائریکٹ بات یوں شروع کروں کہ وہ صاحب جانتے ہیں آپ کہیں گے کون وہ؟ ڈائریکٹ میں وہ سے بات نہیں شروع کر سکتا آپ سے. اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ، ڈائریکٹ بات یہاں شروع ہوئی، وہ اللہ احد ہے. وہ کون؟ وہ کس کی طرف اشارہ ہے؟ یہ آپ کے وجدان اور ضمیر کی طرف اشارہ ہے. خدا کے ایک ہونے یعنی توحید کا ذکر کیا گیا ہے، خدا کے وجود کا ذکر الگ سے نہیں ہے، اس لیے کہ یہ آپ کے اور میرے وجدان اور فطرت کا حصہ ہے، اسے الگ سے ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اللہ نے کہا کہ وہ جو تمہارے وجود میں، تمہاری فطرت میں ہم نے وجود خدا کا تصور رکھا ہے نا، وہ خدا ایک ہے. ہوا، یہ ہوا اس طرف پلٹ رہا ہے. قل هو اللہ احد. مشرکین بھی اس اللہ کو مانتے ہیں لیکن اس کے ساتھ شریک مانتے ہیں. مشکل یہ ہے. قل هو اللہ احد. اچھا احد کا مطلب ایک نہیں ہے، اگر اس کا اردو ترجمہ کیا جائے تو اکیلا، یکتا. یہ فرق ہے. واحد یعنی ارسطو سے کسی نے پوچھا کہ واحد کسے کہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ جو جس سے دو آدھے بن جائے. صحیح ہے؟ ہاف اور ہاف مل کر ایک ہو جائیں اور ایک کو اگر جدا کر دو تو دو ہو جائیں. یہ ہے ایک. اللہ ایسا ایک نہیں، آپ جانتے ہیں. اچھا لیکن قرآن میں یہ بھی ہے کہ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. اللہ کو واحد بھی کہا گیا، الہکم الہ واحد. تو واحد وہ ایک ہے کہ جس میں تقسیم ہونے کی گنجائش ہے، احد وہ کہ جس میں تقسیم نہیں ہو سکتا. پہلے تو جملہ سن لیجیے گا، اس خاطر ہے کہ جب اللہ نے اپنا تعارف کروایا تو کہا قل هو اللہ احد، اور جب رسول نے اپنا تعارف کروایا تو کہا انا وعلی من نور واحد. یہ تقسیم ہو سکتے ہیں. صحیح. لیکن اللہ نے اپنے آپ کو پھر واحد کیوں کہا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن ہر سطح فکری کے افراد کے لیے نازل ہوا تھا. تو اللہ نے سب سے پہلے تو ان سے کہا کہ دیکھو واحد، یہ جو تم 360 کو مان رہے ہو نا، اس پہ واحد پہ ایک پہ آ جاؤ. اب جب تم واحد پر آ جاؤ گے تو پھر یہ بھی سن لو کہ قل هو اللہ احد، وہ واحد جو ہے نا وہ احد ہے. بات واضح ہو رہی ہے؟ پہلے تم اس سطح پر آ جاؤ کہ 360 کو چھوڑو، ایک پر آ جاؤ. پھر وہ ایک بھی ایک ایسا ہے کہ جو اکیلا ہے، تقسیم نہیں ہو سکتا، نہ دو سے مل کے ایک بن سکتے. قل هو اللہ احد اللہ الصمد. اور خدا وہ ہے جو صمد ہے. صمد بے نیاز ہے، سادہ ترجمہ بے نیاز ہے. صمد کا ویسے مطلب ہوتا ہے کہ جس کے اندر کوئی گیپ نہ ہو، کوئی نفوذ نہ کر سکے، کوئی پینیٹریٹ نہ کر سکے. صحیح. یہاں پر علامہ طباطبائی نے ایک بات لکھی بڑی اچھی سی، کہتے ہیں اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اور اللہ الصمد. اللہ کا لفظ پھر تکرار ہوا، اللہ الصمد. وہ هو الصمد نہیں کہا، اللہ الصمد. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سمجھایا ہے کہ اگر کوئی اللہ کی صفت یا تعریف پوچھے تم سے کہ اللہ کون ہے، کیسا ہے، تو قل هو اللہ احد کہنا بھی مکمل ایک ڈیفینیشن ہے، اور اللہ الصمد الگ سے مکمل ایک ڈیفینیشن ہے. یعنی جو احد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے، اور جو واقعا صمد ہے اسے بھی اللہ ہی ہونا ہے. بات بات ہوگی. صمد یعنی جو کسی کا محتاج نہیں، بے نیاز ہے، وہ جو کسی کا بھی محتاج نہیں ہے. حق یہ کہ وہ خدا ہے، سب اس کے محتاج ہے. اور مولا کائنات کے لیے بھی خلیل ابن احمد فرائضی سے پوچھا گیا کہ علی کی امامت کی دلیل کیا ہے؟ کہ احتیاج الکل استغناء عنہ. علی کا سب سے بے نیاز ہونا اور سب کا علی کا محتاج ہونا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بے نیاز ہونا اس کے رب ہونے کے لیے کافی ہے. کسی کا محتاج. اللہ الصمد. ایک ایک لفظ میں اہل بیت نے جو ہمیں سمجھایا ہے نا، ویسا کوئی کہہ نہیں سکتا، خدا کی قسم. ایک گروہ آیا تھا امام سے فلسطین سے ملاقات کرنے کے لیے، امام باقر علیہ السلام سے.
کہ مولا ما معنی الصمد، یہ صمد کا مطلب تو بتائیے گا، صمد کسے کہتے ہیں؟ صمد کا لفظ کسے؟ امام نے کہا الالف دلیل علی انیت واللام دلیل علی الوہیت الصمد علی خمسۃ احرف. پہلے مولا نے کہا صمد کے 5 حرف ہیں، الف لام صاد میم دال، الصمد. امام نے کہا الف دلیل ہے اس کی انیت پر. انیت یعنی خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، کوئی اور الگ سے دلیل کی ضرورت نہیں ہے. یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی توحید ہے. یعنی ایک مرتبہ ہوتا ہے نا کہ ہم سورج چاند کو دیکھ کر، زمین کے نظام کو دیکھ کر، سمندر مخلوق وغیرہ وغیرہ کو دیکھ کر خدا تک پہنچے نا. جو ان سب سے پہلے ہو وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ جو اس پوری کائنات سے پہلے وہ خدا تک کیسے پہنچا ہے؟ ان کی خدا سے جو معرفت ہے وہ بلا فصل ہے. تو الالف دلیل علی انیت، الف دلیل انیت پر. ایک ہوتا ہے لمیت، ایک انیت، دونوں فلسفے کی اصطلاحات ہیں. یعنی کیا؟ لمیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اثر سے مؤثر تک پہنچتے ہیں، چاند سورج وغیرہ سے خدا تک. انیت کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ مؤثر سے اثر تک آتے ہیں، کہ خود اس کی ذات ہی اس کی ذات پر دلیل ہے، پھر مجھے کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں، میں خدا سے پھر میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کے آثار ہی ہیں. ٹھیک ہے؟ تو مولانا نے کہا الف الصمد میں انیت پر دلیل ہے، اس کی ذات پر دلیل. لام اس کی الوہیت پر دلیل ہے. مختصر کر دو، لام اس کی الوہیت پر دلیل ہے، یعنی وہ سب کے لیے معبود ہے. صاد الصمد ہے نا، صاد امام باقر کہہ رہے ہیں اس گروہ سے جو آیا ہے، صاد دلیل ہے اس کی صداقت پر، اس کے صادق ہونے پر. میم دلیل ہے اس کے ملک پر، اور دال دلیل ہے اس کے دوام ملک پر. یہ الصمد کا مطلب ہے. لام کس پہ دلیل ہے؟ اس کی الوہیت پر، اس کی قدرت پر، اس کی طاقت پر. ٹھیک ہے؟ بالکل اس کی الوہیت ایسی ہی ہے جیسے تم الصمد کہتے ہو تو لام آتا ہے کہنے میں؟ لکھنے میں آتا ہے؟ آتا ہے جی. بس جب ویسے دیکھو گے تو نظر نہیں آئے گا، لیکن جب لکھو گے تو اس کے آثار میں نظر آ جائے گا. امام نے کہا لام اسی طرح سے ہے یہاں پر، کہنے میں پوشیدہ ہے، لکھو تو ظاہر ہے. اللہ بھی ایسا ہی ہے. پھر امام نے جانتے کیا کہا؟ یہ کوئی شاعرانہ انداز تخاطب نہیں ہو رہا تھا. امام کہتے ہیں کہ اگر مجھے لائق لوگ مل جائے نا میرے سامنے تو لنشرت التوحید والدین والشرائع من لفظ الصمد، میں پورا دین اور پوری شریعت تمہیں لفظ الصمد سے نکال کے بتلا سکتا ہوں اگر مجھے لائق لوگ مل جائیں تو. یہ امام کی حدیث ہے. اللہ الصمد. اسی الصمد کی تشریح ہے آگے، لم یلد ولم یولد، چونکہ وہ بے نیاز ہے، نہ ہی اس نے کسی کو جنا ہے نہ کسی نے اس کو جنا ہے، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، ان چیزوں سے ماورا ہے. ولم یکن لہ کفوا احد. کف کہتے ہیں کمپیٹیبل ہونا، جیسے کہ ازدواج کے معاملے کے لیے بھی کہ ہم کف ہو، ہم کف یعنی تمہارے برابر جیسا ہو. ولم یکن لہ کفوا احد، کوئی ایک بھی، احد کوئی ایک بھی اس کے برابری کا نہیں ہے، کوئی نہیں. بلکہ جو اس کی عبدیت میں جتنا آگے ہے اتنا ہی اللہ نے اسے مقام عطا کیا. تو حضور عبد خالص خدا ہے، مولا علی عبد خالص خدا ہے. جب معراج کا بھی ذکر کیا سبحان اللہ اسریٰ بعبدہ، تشہد میں بھی ذکر کیا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. تو بندے کا کمال اس کی عبدیت میں. سر کو جھکا دو اس کے سامنے. بات واضح ہو گئی؟